بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس سورت کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ نبوت سے پہلے کئی دن اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ مکالمہ 3 مرتبہ ہوا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں پڑھیں۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگرچہ تعلیم دینے کا عام طریقہ یہی ہے کہ قلم سے لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھوائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی کسی کو تعلیم دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہونے کے باوجود وہ علوم عطا فرمائے گا جو کتاب سے پڑھنے والوں کے خیال میں بھی نہیں آئے۔ کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہاں سے سورت کے آخر تک جو آیتیں ہیں وہ غار حرا کے مذکورہ بالا واقعے کے کافی بعد نازل ہوئی تھی، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو میں معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ الرآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے، یعنی اپنے مال و دولت اور سرداری کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز اور بے پرواہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب کو آخرکار اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے، وہاں یہ ساری بے نیازی اور بے پرواہی دھری رہ جائے گی۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے۔ عبدا اذا صلی، جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتا تو اگر وہ ہدایت پر نہ ہو، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لیں۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ شروع میں جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا تھا تو آپ نے اسے جھڑک دیا تھا۔ اس پر ابو جہل نے کہا تھا کہ مکہ میں میری مجلس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، وہ سب میرے ساتھ ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی مجلس والوں کو بلائے گا تو ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑھا تو تھا لیکن پھر رک گیا، ورنہ فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یہ بڑا پیار بھرا فقرہ ہے۔
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے۔ یہ آیت سجدے کی آیت ہے اور اس کے تلاوت کرنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا اور صرف ترجمہ پڑھنے سے احتیاطاً سجدہ کر لینا ضروری ہے۔